آپ کے سامنے اس عظیم جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بخاری شریف کا آخری درس دیا اور طلبہ عزیز کو اجازت بھی دی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ ہاذا نے بھی ایک صاحب کو حدیث کی اجازت عطا کی ہے، مرحمت فرمائی۔ تو یہ مجلس ختم بخاری شریف کی مجلس اور بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے محترم، سب سے بہتر، سب سے سچی کتاب، اصدق الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی اور دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑی محنت سے 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، لکھی، اور کتاب لکھنے میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت کشٹ و برداشت کیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بخاری شریف میں کوئی حدیث لکھنا چاہتا تو میں غسل کرتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، استخارہ کرتا کہ یہ حدیث اس کتاب میں لی جائے یا نہ لی جائے۔ اس کے بعد میرے دل کو جب مکمل اطمینان ہوگا تب میں یہ حدیث کتاب میں شامل کرتا، لکھتا۔ تو جو چیز جتنے اخلاص سے کی جاتی ہے اس میں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مقبولیت ہوتی ہے، وہ اللہ کو اتنی ہی زیادہ پسند ہوتی۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ انہوں نے حدیثیں جمع کی۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف میں انہوں نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ 2 جلدوں میں 7,000 سے کچھ زیادہ ہیں، ساری حدیثیں مقرر وغیرہ ملا۔ تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے اتنی حدیثوں کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اتنے شرائط کے ساتھ کیا ہے۔ 16 سال کے عرصے میں کتاب تیار ہوئی۔ کتاب لکھنے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اور حرم مکی میں بیٹھ کر انہوں نے کتاب پہ عنوانات لگائے، باب اور کتاب قائم کیا۔ تو اتنی متبرک جگہ بیٹھ کر یہ تصنیف و تالیف کا کام ہوا ہے۔ اور امام بخاری بڑے عالم، بڑے محدث اور بڑے نامور حدیث اپنے پاس رکھنے والے امام تھے، اور حدیث کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، لمبے لمبے سفر کیے اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ لکھا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں بخارا سے بغداد تک کا کتنی دفعہ سفر کیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ خطبار امی بخارا تک کی بغداد گیسی خلطم پاری، یہ آپ لوگوں کی زبان ہے، تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی۔ تو اتنی تکلیف اٹھائی ہے انہوں۔ تو جس کام کو جتنی محنت سے کیا جاتا ہے، توجہ سے کیا جاتا ہے، اخلاص سے کیا جاتا ہے، اس کام میں اسی طرح برکت ہوتی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ
بغداد گئے، بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، مگر دوسرے علاقے کے بغداد کے جو لوگ تھے وہاں خود بڑے بڑے محدث تھے، اور ان کو اپنے علماء پر بہت ناز اور فخر تھا۔ جب انہوں نے امام بخاری علیہ الرحمہ کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں کتنے بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری پہنچے، ان کے لیے ایک جلسہ کیا گیا، ایک تقریب کی گئی، امام بخاری علیہ الرحمہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اب امام بخاری کو جانچنے کے لیے پریکھا کیا، ان کا امتحان کیا۔ امتحان یہ کیا کہ 100 حدیثوں کا انتخاب کیا اور یہ کہا کہ 10 آدمی 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے پڑھیں۔ ایک حدیث کی جو صحیح سند ہے اس کو ختم کر دیا۔ حدیث سے پہلے جو چند نام رہتے ہیں ان کو سند اور راوی کا نام کہا جاتا ہے۔ تو 10 حدیثوں کی صحیح سند حذف کر کے غلط سند اس میں جوڑ کر حدیث انہوں نے پڑھی۔ اب یہ جو پوری حدیث سند اور حضور کا ارشاد دونوں ملا کر اب یہ پوری حدیث بنی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث سنی، فرمایا کہ کوئتم فالی نا ہمی جانتم نا ہمی جانی، یہ حدیث کیا ہے میں نہیں جانتا۔ دوسری حدیث پڑھی، وہ یہی کہہ رہے 10 حدیث ایک آدمی نے پڑھ دی، امام بخاری کہہ رہے ہیں ہمیں جانی نا۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، اتنے بڑے محدث 10 حدیث سن لی اور کہہ رہے پتہ نہیں۔ پھر اور لوگوں نے بھی اسی طرح حدیثیں پڑھی، صحیح سند نکال کر دوسری سند اس کے ساتھ جوڑ کر حدیث پڑھی۔ 100 کی 100 حدیثوں کو انہوں نے پڑھا۔ امام بخاری نے کہا کہ امی کوئتم فاتمنا کنتا زانینا، ان حدیثوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بلا وجہ کے محدث بنتے ہیں، لیکن جب سب نے حدیثیں پڑھ دی تو امام بخاری نے کہا کہ دیکھو تم نے 10 حدیثیں پہلے پڑھی، ان میں پہلی حدیث میں راوی کے نام تم نے یہ بتائے 3-4 یہ نام غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے لیکن حدیث میں جو نام تم نے بتائے وہ غلط، انہوں نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے۔ صحیح نام کیا ہے؟ تو صحیح نام یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح 10 کی 10 حدیثوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تم نے 10 سند غلط بیان کی جو یہ ہے، صحیح سند یہ۔ اسی طرح 100 کی 100 حدیثوں کو انہوں نے، اب بتائیے ایک دفعہ سننے کے بعد 100 حدیثوں کی 100 سندیں جو غلط تھیں وہ ان کو یاد ہو گئی، جو صحیح سند ہے وہ تو پہلے سے یاد ہے، اور انہوں نے مجمع میں بتا دیا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑے واقعی بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ درجہ اور یہ مقام یہ وہی اخلاص سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری علیہ الرحمہ کو والدہ کی دعا، پیدا ہوئے تو نابینا تھے، ان کی والدہ نے بہت رو رو کے دعائیں کی کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک کر دے، اس کو پورا نظر آنے لگے، وہ بینا ہو جائے۔ ان کی والدہ کی دعا سے امام بخاری علیہ الرحمہ کی آنکھ ایک دم ٹھیک ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو والدہ کی یہ دعا، خود بچے کی امام بخاری کی اتنی محنت ہے اور علم حاصل کرنے میں جو مال خرچ کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد کہتے تھے کہ میں نے جو مال کمایا ہے سارا حلال ہے، حرام مال کی ملاوٹ اس میں ہے ہی نہیں۔
اور جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں کوئی مال مشکوک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، ایسے مال سے امام بخاری نے پڑھا ہے۔ اگر مال حلال ہے اور طالب علم اس کو خرچ کرتا ہے اور اس سے پڑھتا ہے تو اس سے علم میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اگر مال حرام ہے، کوئی بھی آدمی اسے کھائے استعمال کرے تو دل کے اندر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ طالب علم اگر وہ استعمال کرے تو اسے علم کچھ نہیں آئے گا، دو چار معلومات آ جائیں۔ اس لیے کاروبار میں حلال مال کمانے کی نیت کرنی چاہیے، حلال کاروبار کرنا چاہیے، حرام کاروبار سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اگر کوئی پڑھا رہا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا، اس میں بھی حلال مال ہی لگانا چاہیے۔ اسی طرح مدرسوں میں چندہ آپ دے رہے ہیں، وہ چندہ بھی حلال مال سے دینا چاہیے۔ یہ حرام مال جو ہے جہاں بھی جائے گا تاریکی ہی تاریکی نقصان ہی کرے گا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کے یہ ذاتی حالات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، وہ تو بزرگ بڑے بزرگ تھے۔ اور اس لیے امام بخاری کا فیض ساری دنیا کے اندر پھیلا اور آج بھی پھیل رہا ہے، اور بخاری ساری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی۔ امام بخاری علیہ رحمہ سفر کر رہے تھے، پانی سفر، سمندر سفر ہو رہا، کشتی اس میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی امام بخاری کے پاس آیا اور ان سے بات کی، اور بات کر کے اندازہ لگا لیا کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اشرفی ہے، سونے کا سکہ ہے، اور 1000 کے قریب ہے۔ اب اس نے کچھ دیر کے بعد اعلان کیا کہ ایک اشرفی کی تھیلی میری گم ہو گئی جس میں 1000 سکے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس تو ان کی اپنی اشرفی کی تھیلی تھی، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی اگر یہ لوگ تلاشی دیں گے تو وہ تو میرے پاس نکل جائے گی، کیونکہ وہ تو میری ہی ہے، اور 2-4 آدمی کہہ دیں گے کہ دیکھو امام بخاری نے فلاں غریب کی یہ تھیلی رکھ لی ہے، تو ساری زندگی جو ہے وہ برائی ہی برائی لوگ کریں گے ہمارے۔ اس لیے انہوں نے وہ اپنی تھیلی پانی میں ڈالی، سمندر۔ اب اعلان ہوا کہ بھئی فلاں آدمی کی تھیلی گم ہو گئی ہے، تلاشی ہو، تلاشی دی گئی، امام بخاری کے پاس بھی تھیلی نہیں۔ اب یہ آدمی بہت پریشان ہوا، اس کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، لیکن پریشان ہوا، اور پھر یہ خود امام بخاری کے پاس آیا کہ حضرت آپ کے پاس تو وہ تھیلی تھی، وہ تھیلی تھی آپ کے پاس، میں نے دیکھی تھی، وہ کیا کیا آپ نے؟ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو وقار اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ اللہ نے عالم بنایا، حدیث سے اشتغال دیا، لوگ میری عزت کرتے ہیں، یہ جو وقار ہے یہ ایسے ہی نہیں بن گیا ہے، یہ وقار بڑی مشکل سے ساری زندگی کی محنت سے حاصل ہوا، اور یہ چند سکوں کی وجہ سے میں ختم نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ تھیلی پھینکتا نہیں تو لوگ کہہ دیتے امام بخاری نے فلاں کی لے لی ہے، اور وہیں سے امام بخاری کا جو تعریف کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا، لوگ ان کی برائیاں کرتے۔ اس لیے وقار کے مقابلے میں، عالمانہ شان کے سامنے ایک تھیلی کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ میں نے 1000 اشرفی سمندر میں پھینک دی۔ یہ ہے امام بخاری کا مقام اور مرتبہ۔ ہم لوگ جو بخاری پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا مدرسوں میں کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنے عالمانہ اور طالب علمانہ وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، گاؤں میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ نماز کی کتنے پابند ہیں، یہ صاف ستھرا رہتے ہیں، یہ لوگوں سے اچھی طرح ملاقات کرتے ہیں،
یہ لوگوں کے اخلاق وغیرہ کو درست کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر آئے۔ اور اگر مدرسے سے پڑھ کر گئے، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو مسجد میں نماز کے لیے پہنچ گیا اور مولانا صاحب غائب ہیں، تو کیا ہوگا؟ کوئی پڑھنے کا اثر نہیں۔ اس لیے سنت کی اتباع پڑھنے کے زمانے میں بھی اور پڑھنے کے بعد بھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی سنت کے بڑے پابند تھے، اور سنت اور حدیث کی انہوں نے خدمت بھی کی۔ اس لیے ہم طلباء کو بھی اتباع سنت رکھنا چاہیے۔ ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر، کتابوں سے دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو یہ کتاب ہے، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی متبرک کتاب ہے، اور بہت زیادہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کا مقام بھی اللہ کے یہاں پر ہے۔ یہ بخاری شریف شروع ہوتی ہے باب کیف کان بدء الوحی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ دین کی بنیاد وحی ہے، عقل نہیں۔ دین میں اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی بدھی سے کوئی آدمی نہیں کچھ کرے گا تو غلط۔ دین میں یہ دیکھا جائے گا کہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اسی کو وحی کہتے ہیں کہ جو کام اللہ بندوں سے کرانا چاہتے ہیں وہ کام انبیاء کو بتا دیتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کو بتاتے ہیں یہ وحی ہے۔ جیسے آج کل فون ہے، بہت سے لوگ فون کر دیتے ہیں، پیغام دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ پیغام انبیاء تک پہنچتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ اور کچھ نہیں ہوتا، براہ راست انبیاء کے دل پر وحی کا فیضان ہوتا ہے۔ تو وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ قرآن یہ بھی وحی ہے، حدیثیں یہ بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں کہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے۔ جو حدیثیں ہیں یہ بھی وحی ہیں۔ جب ایک آیت یا کچھ آیتیں اترتی تھیں تو اس سے متعلق کچھ دین کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا تھا، دل میں ڈال دیتا۔ یہ جو دل میں ڈالتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختلف اوقات میں بیان کرتے۔ تو یہ حدیثیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ بھی وحی ہے، بس یہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو ایک وحی قرآن ہے، ایک وحی حدیث ہے، دونوں دین کی باتیں ہیں۔ قرآن اصل ہے، بنیاد ہے، وحی جو ہے یہ اس کا بیان ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت۔ اور قرآن کریم بغیر حدیثوں کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیلا قائم ہوئی تو، نماز خطو رکعت ہوئی تو، نماز کیلا پڑھا گئی تو، امام کیلا ہوئی تو، مقتدی کیلا ہوئی تھا، طہارت اور وضو طریقہ کی تھا۔ یہ سب باتیں قرآن میں نہیں، یہ سب باتیں حدیثوں میں۔ جب تک حدیث آپ نہیں پڑھیں گے قرآن نہیں سمجھیں۔ اسی لیے جو عربی تفسیریں ہیں وہ ہر آیت کے نیچے پہلے حدیثیں آتی۔ قرآن کی تفسیر کبھی حدیث سے کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر کبھی عقل سے بھی کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر کبھی لغت سے کی جاتی ہے، جیسے لغت کا بیان امام مجاہد کے حوالے سے آیا ہے۔ اس لیے قرآن اصل ہے،
مگر قرآن سمجھنا مشکل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو قرآن سمجھایا ہے۔ صحابہ کرام سب عربی تھے زیادہ تر، مگر صحابہ عربی ہیں، قرآن بھی عربی میں ہے، وہ صحابہ قرآن خود نہیں پڑھ پاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھاتے تھے ویسا وہ قرآن پڑھتے۔ آج بھی جو عرب پڑھے لکھے ہیں وہ عربی زبان پڑھ لیں گی، لیکن قرآن اپنے من سے جیسا چاہے پڑھ لیں وہ غلط ہے۔ قاری جیسا پڑھائے گا ویسا ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو قرآن جس طرح پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طرح پڑھیں گے تو وہ قرآن ہوگا۔ قرآن کا جو مطلب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہی مطلب صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 40 بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کی ایک جماعت تیار کی تھی، مدرسہ تھا ایک ان کا، وہاں وہ بیٹھ کر مسائل پر غور کرتے۔ آج بھی مسائل پیش آتے ہیں، نماز پڑھ رہا تھا بھول گیا، کیا کریں، فلاں کام کر رہا تھا یہ ہو گیا۔ آج کسی مفتی سے آپ پوچھیں، اسے معلوم ہے تو وہ خود بتا دے، نہیں تو کسی فتوے کی کتاب سے دیکھ کر بتا دے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ بڑی بڑی کتابیں نہیں تھی، قرآن ہے حدیثیں، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا آ کر پوچھتے تھے، امام صاحب کہتے کہ بھئی قرآن میں دیکھو، پورا قرآن پڑھا جاتا، ایک مسئلے کے لیے پورا قرآن کئی دفعہ پڑھا جاتا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ قرآن کی کون سی آیت اجماع کی دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے، یہ تلاش کرنے کے لیے میں نے 3 دفعہ پورا قرآن پڑھا، ایک مسئلہ نکالنے کی۔ تو ایک مسئلہ نکالنے کے لیے 1-2 دفعہ نہیں، پورا قرآن 3 دفعہ مسلسل پڑھا۔ تو تیسری دفعہ ذہن میں آیا کہ یہ آیت ہے جس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ یہ ہمارے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ان کی محنت ہے۔ اگر یہ محنت نہ کرتے تو دین پر عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھی بھیجا، اتارا، اور قرآن کو سمجھانے والا، پڑھانے والا، بتانے والا، تفسیر کرنے والا، مسائل نکال کے دکھانے والا نبی بھی بھیجا۔ نبی کے بغیر قرآن کوئی نہیں صحیح پڑھ سکتا، نہ کوئی صحیح سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے 2 سلسلے شروع کیے گئے، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، اللہ کی کتابیں، اور ایک اللہ کی کتابوں کو پڑھانے والے، سمجھانے والے، امت کو راہ راست پر لگانے والے انبیاء کرام۔ جو انبیاء جس طرح قرآن پڑھیں گے وہی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، جو اس کا صحیح مطلب بتائیں گے وہی اس کا صحیح مطلب ہے۔ اس لیے علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، انہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، انہوں نے ہم کو قرآن سے مسئلے نکالنے کا طریقہ بتایا، ورنہ قرآن پر عمل بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ان اکابر کا ہمارے اوپر احسان ہے، وہ احسان ماننا چاہیے، علماء سے اسی طرح تعلق قائم اور باقی رکھنا چاہیے۔ اگر یہ علماء نہ ہوں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر یہ مظاہرالعلوم سہارنپور اور بڑے بڑے مدرسے دارالعلوم کے انداز پہ قائم نہ ہوتے تو آج ساری دنیا میں، ملک میں، بر صغیر میں اور باہر کیا حال ہوتا کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ملک میں اور باہر بھی دین نظر آ رہا ہے، چہرے پر ڈانڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ فدائیت کا منظر، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر یہاں بانسکندی میں نظر آ رہا ہے تو یہ دین ہے ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مشائخ کی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی،
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری، اور ان کے جو فیض یافتہ اور دوسرے حضرات، حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب، اسی طرح سے اور جو بزرگ ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں، اور اسی طرح شیخ طریقت قطب وقت حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب علیہ الرحمہ، جو اس مدرسے کے رکن رواں تھے، جن کا فیض صرف پورو بھارت میں نہیں بلکہ پورے بھارت اور بھارت سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ میں نے الحمدللہ بہت سے مشائخ اور بھی دیکھے، مگر یہ بات اگر کہی جائے تو بالکل صحیح ہے کہ حضرت شیخ الاسلام، میں وہاں کہتا بھی ہوں دیوبند میں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے خلفاء میں جن کو میں نے دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ روحانیت کا، دینداری کا، تقوی اور طہارت کا جو نور حضرت شیخ احمد علی محدث بانسکنڈی میں نے دیکھا، وہ اور مجھے بہت کم کہیں نظر آتا۔ اور یہ آدمی کی اپنی پسند ہے، اپنی پسند ہے، اس کا دل کس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ڈبکا میں ایک بڑی کانفرنس تھی، حضرت بھی وہاں تشریف فرما، دیوبند سے بھی کچھ بزرگ تشریف لائے تھے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ آج بھی بیعت ختم نہ آئیز بڑو عالم آئیسون، حضرت آئیسون، اور حضرت بیعت کرائیں گے، وہاں لوگ جائیں۔ میں نے دیکھا ایک شیخ تھے، حضرت گئے بیعت کرانے، کچھ لوگ وہاں گئے، اور حضرت شیخ احمد علی صاحب اپنے کمرے میں گئے اور اعلان کر دیا ابھی بیعت ختم نہ، مگر پورا مجمع میں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے پیچھے ہی چلا۔ تو یہ مقبولیت، یہ فدائیت، یہ چہرے پر جو نور تھا، اور میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن مجھے کئی دفعہ یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ حضرت شیخ مولانا احمد علی صاحب بہت صاحب کشف آدمی۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی کے ساتھ اصلاح معاشرہ پروگرام، تو 2-3 باتیں ایسی ہوئی کہ میں نے سمجھا کہ حضرت کو کشف ہو۔ ایک بات تو مجھ سے ہی متعلق تھی، ایک بات مولانا عبد الرحیم صاحب سے متعلق تھی، ایسی بات انہوں نے بتائی کہ مجھے حیرت ہو گئی، اور بھی میں نے کئی دفعہ اندازہ کیا۔ ایک دفعہ میں جب یہاں پڑھا رہا تھا ہوجائی میں، تو جمعیت کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے دلی جا رہے تھے، 10-15 آدمی تھے، اس میں ہماری اٹیچی چوری ہو گئی، سارے کپڑے، پیسے، پاسپورٹ سب اسی میں تھا، ایک کپڑا جو پہن کر سویا تھا وہی رہ گیا۔ دلی ہم پہنچے، کسی نے حضرت شیخ سے کہہ دیا، تو انہوں نے مجھے بلایا، اور اٹیچی میں جتنے پیسے تھے وہ انہوں نے پوچھا نہیں کتنے تھے، اتنے پیسے مجھے دے دیے کہ وہ اٹیچی میں اتنے ہی پیسے میں نے رکھے۔ یہ کشف ہوا حضرت۔ اور حاجی مفصل علی صاحب سے کہا کہ مولانا کو 2-3 جوڑا کپڑا بھی سلوا دو، انہوں نے سلوا دیا بیچاروں نے۔ اور بھی کئی موقع میں مجھے اندازہ ہوا، اور مجھے کہیں بھی اس طرح کا کوئی اندازہ ہوا نہیں جو حضرت کے بارے میں ہوا، کہ حضرت صاحب کشف ہیں، اور صاحب کشف جو ہے وہ متقی آدمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر دیکھے ایسی بات بتا دیتے ہیں جو عام آدمی کو نہیں نظر آتی، اور یہ اللہ کے بتانے سے ہوتی ہے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو آج حضرت شیخ مولانا احمد علی صاحب علیہ الرحمہ
اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی برکت ہی تو ہے کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اتو بڑو مجمع اتو مانوش انہوں ایسو، اور یہ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا شیخ محمد یحییٰ صاحب کی برکت بھی، ان کی محنت ہے۔ میں پچھلے سال یہاں آیا تھا جب بھی انہوں نے مدرسے کے حالات بتائے، آج بھی مجھے لے کر یہ پورے مدرسے میں گھومے اور یہ فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ بہت پریشانی کا عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور مدرسے میں کافی چندہ آیا اور ہم نے اچھی عمارت بھی اس میں بنائی کروڑوں روپے کی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کا دل متوجہ ہوتا ہے، اور جب کام ہوتا ہے تو لوگ خود بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مدرسہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت ترقی یافتہ ہے، اور پورو بھارت نہیں، یہ پورے ملک میں دینی تعلیم کا اہم مرکز، اور مدرسے کا جو انداز ہے یہ وہ ہے جو ہمارے اکابر کا۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، علامہ اقبال سے انہوں نے کہا کہ مسجدوں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں چھوٹو مکاتب قائم کری لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سرکاری نوکری اس سے نہیں ملتی، کوئی ڈگری نہیں ملتی، ان مکتبوں میں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ ان سارے مکتبوں کو توڑ کر اسکول بنا دینا چاہیے، ان مدرسوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جہاں جہاں مدرسے ہیں، مکتب ہیں، ان کو چلنے دو، طلبہ کو اس میں پڑھنے دو، اساتذہ کو پڑھانے دو۔ اگر دینی تعلیم کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہندوستان کا وہی حال ہوگا جو میں اسپین اور اندلس میں یورپ میں دیکھ کر آیا۔ اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جب حکومت کا خاتمہ ہوا، سرکاری حکومت تھی مسلمانوں کی، بڑے بڑے علماء اس میں پڑھاتے تھے، بڑی بڑی تنخواہیں ان کو ملتی تھیں، لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، ان مدرسوں کو حکومت جو پیسے دیتی تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو غریبوں کو پڑھانے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں جو بغیر پیسے کے پڑھائے، جو اتنی قربانی دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آدمیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، اسلام کو بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہی تاریخ ہندوستان میں جب دہرائی گئی اور یہاں انگریز آئے اور انہوں نے جگہ جگہ جو مدرسے تھے ان کو بند کرنا چاہا، تو انگریز کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وارثین اور ہمارے دیوبند اور بزرگان دیوبند اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کو دین ہم پڑھائیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے فرمایا کہ اب حکومت جو ہے وہ انگریزوں کی ہو گئی، یا جو بھی سرکاری حکومت ہوگی، جیسے آج کل کہتے ہیں سیکولر حکومت، تو اگر سیکولر حکومت ہے، یہ جو بھی سرکاری گورنمنٹ ہے، وہ اپنے پیسے سے مسلمان بچوں کو مذہب کی تعلیم نہیں دے گی۔ مذہب کی تعلیم دینا یہ مسلمان لوگوں کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے سنا کہ جو اسکول یا مدرسے سنسکرت وغیرہ کے تھے یا عربی کے تھے وہ بند ہو رہے ہیں، یہاں بھی بند ہو رہے ہیں، بعض اور جگہوں پہ بھی بند ہو گئے، اور ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ اب اس طرح کے مدرسے جن کو سینئر یا کیا کہتے تھے وہ نہیں چلیں گے۔ کیوں
پیسہ جو ہے وہ مسلمان غیر مسلم سب کا ہے. کسی حکومت کے پیسے سے کسی کمیونٹی اور مذہب کے لوگوں کو مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی. یہ ایک اصول ہے اور اس کے تحت یہ سارے مدرسے بند ہو گئے. ہمارے اکابر نے پہلے ہی اس کی مخالفت کی تھی کہ بھئی یہ بڑی بڑی تنخواہوں کو دیکھ کر ان سرکاری مدرسوں کی طرف رخ نہ کرو، ورنہ دینی مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ نہیں رہیں گے اور دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اور یہ جو تعلیم سرکاری مدرسے کی طرف سے دی جاتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن لوگوں نے مانا نہیں. اب یہاں حالات آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ ہیں. جو اس طرح کے مدرسے تھے وہ بند ہو گئے، اور وہ لوگ جب اپنے یہاں ناکام ہو گئے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی وہ وہی صورتحال پیدا کریں. سرکاری مدرسوں میں تھے، نام کی کچھ عربی کتابیں تھیں، باقی انگریزی یہ وہ ساری چیزیں تھیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کو جو قومی مدرسے ہیں ان کا نظام بھی بدلو، ان کا نصاب بھی بدلو. سینئر مدرسوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اسی طرح یہ قومی مدرسوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مدرسے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ باسکندی مدرسہ اس پورے علاقے اور پورے آسام کا مرکز ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا نمائندہ اور ترجمان بھی ہے. یہاں جو نصاب اور سلیبس ہو وہ وہی ہونا چاہیے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور پورے آسام میں جو نصاب اور سلیبس پڑھایا جائے وہ وہی ہونا چاہیے جو مدرسہ باسکندی کا اور دارالعلوم دیوبند کا ہے. اس لیے اپنے مدرسوں کو اور مضبوط کریں، اللہ کے لیے دین پڑھائیں، دنیا کے لیے نہیں پڑھائیں، نہیں تو حشر اس کا سامنے آ چکا ہے. اور یہ حکومت کی سازش ہے کہ یہ سرکاری مدرسے بند کر کے، میں نے خود وزیر تعلیم کا انٹرویو سنا ہے، جو قومی مدرسے ہیں، جو عربی مدرسے ہیں، ان کا نظام بدل کر ان کے فائدے کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخر میں ایک باب قائم کیا عنوان، اور اس میں آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے. جس طرح دنیا میں چیزیں تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے، پلہ ادھر اور بیچ سے ڈنڈی پکڑ کے اٹھاتے ہیں، دونوں پلے برابر، تو اس کا مطلب یہ دونوں طرف وزن برابر. اسی طرح ترازو آخرت میں ہوگی. کیوں ہوگی؟ ہمارا عمل اس سے تولا جائے. تو عمل میں وزن ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں وزن ہوتا ہے. جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اس میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، اور 4 رکعت نماز میں وہ اپنی دکان کا یا کھیت کا حساب کرتا ہے، کچھ پڑھتا نہیں یا کچھ سنتا نہیں، تو اس کے دماغ میں دکان ہے، مکان ہے، گھر ہے، پراپرٹی. تو 4 رکعت کا جو وقت ہے وہ تو دکان کے حساب میں لگا دیا اس نے. نماز کا کیا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اس نماز کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ہاں نماز پڑھ لے گا تو یہ سمجھا جائے گا چلو نماز پڑھ لے. لیکن ایک آدمی جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک نماز سے بہت زیادہ ثواب مل جائے. اس کی نماز میں اتنا وزن ہوتا ہے، یہ آخرت میں تولا جائے. تو اللہ نے یہ ترازو بنائی ہے تاکہ انصاف ہو. ہر آدمی جو دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ دے. اب یہ سوال ہے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی 5 منٹ میں 4 رکعت ختم ہو گئی. نماز ختم ہو کر وہ کہیں باقی نہیں رہتی کہ اس کو بعد میں تولا جائے. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ تولنے کے لیے اس چیز کا باقی رہنا، اپنے جسم کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے.
ایسی چیزیں بھی توڑی جاتی ہیں جن کا جسم نہیں ہوتا، جن کا جوہر نہیں ہوتا، جو عرض ہوتی ہیں. بہت سی مثالیں اس کی تھرمامیٹر کی، ہوا کی، اس کی دیتی. اور اللہ ہر چیز پر قادر، لہذا انصاف ہر آدمی کے ساتھ ہوگا. ہر آدمی جو کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے پہلے سوچے، یا گناہ کرنا چاہے تو پہلے سوچے اللہ دیکھ رہا. اگر کوئی گناہ کرنا چاہے اور ارادہ کر لے اور دیکھے کہ ہمارے والد صاحب دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کرے گا. والدہ دیکھ رہی ہیں تو گناہ نہیں کرے گا. اسی طرح ہر شخص یہ سمجھے کہ چاہے ہم گھر کے اندر ہیں، چاہے تہخانے میں ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی نظروں میں ہے، بچ نہیں سکتے. ہمارا عمل لکھا جا رہا ہے، ہماری فلم پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. جیسے آج کل کا سسٹم آ گیا، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور ہر آدمی فوٹو کھینچتا ہے. یہ معلوم نہیں کہ کتنا گناہ ہو رہا ہے. تو اب اگر یہ جلسہ ہے، اس کی مووی یا تصویر کوئی تیار کرے اور اس کو دیکھے 10 سال کے بعد، تو دیکھے گا فلاں آدمی بیٹھا تھا، فلاں آدمی باہر دیکھ رہا تھا، فلاں آدمی سامنے دیکھ رہا تھا، فلاں آدمی ہنس رہا تھا. وہ تصویر مٹے گی نہیں. تو ایک دفعہ جو شکل اللہ کے فرشتوں کے پاس محفوظ ہو گئی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ رہے گی اور اللہ اس پر جزا اور سزا دے گا. لہذا آدمی کو خاص کر عمر کے آخر میں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے جو ترازو بنائی ہے، دعا کریں کہ ہمارا عمل اس میں وزنی ہو جائے. ترازو کتنی بڑی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ ترازو کتنی بڑی ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہر پلہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ یہ ساری دنیا، پرتھوی، یہ ساری پرتھوی اور ساری دنیا جتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ترازو کا ایک پلہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اپنی نیکیوں سے اس پلے کو بھر دے؟ کتنی نیکی کرے گا؟ ساری دنیا کے برابر ایک پلہ ہے. ایک آدمی کتنی نیکی کرے گا؟ اس کی نیکی سے یہ پلہ نہیں بھر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد اگر ہم خوش ہو جائیں تو یہ پلہ ایک کھجور سے بھر سکتے، ایک کھجور سے بھر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرے تو اتنا اخلاص اگر اس کے پاس ہے جتنا ہونا چاہیے تو ایک کھجور کے ثواب سے پورا پلہ بھر جائے. اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں لا کے وہ پلے میں رکھ دے گا، وہ اڑ جائیں گی، غائب ہو جائیں گی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے. بہت سے حضرات نے اس کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل وغیرہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ کی قوم کے زمانے، بڑا نیک، 60 سال تک عبادت ہی کرتا تھا اور اوپر ایک کمرہ بنا رکھا تھا، بس وہیں رہتا تھا، نیچے نہیں اترتا. 60 سال تک عبادت کی. کتنی عبادت ہوئی ہو. اس کے بعد اللہ نے اس کو نیچے اتار دیا. وہ نیچے آیا دیکھنے کہ بارش بہت ہو رہی ہے، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، دنیا کا منظر بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلو نیچے دیکھتے ہیں. اب 60 سال تک اس نے اپنے نفس کو دبا رکھا تھا. نیچے آیا تو کسی سے ملاقات ہوگی، کسی ناری سے، کسی عورت سے آپس میں تعارف ہوا اور تعارف کے بعد دونوں میں تعلقات ہو گئے، گناہ ہو گئے. اب 60 سال کی عبادت پلے میں ہے اور تھوڑی دیر کا یہ گناہ بھی گناہ کے پلے میں ہے. اس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے گناہ نے 60 سال کی عبادت کا پلہ صاف کر.
کوئی نیکی بچی نہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ 60 سال تک جو عبادت کی تھی ایک بھی نیکی تیرے پلے میں نہیں آئی، گناہ جو تو نے کیا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب یہ بہت رویا دھویا، توبہ اللہ کی، پھر یہ نہانے چلا گیا۔ ایک روٹی اس کے پاس تھی، بھوک بہت لگی تھی، یہ تالاب میں اترا نہانے کے لیے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا بہت بھوک لگی ہے، روٹی مجھے دے دو۔ اس نے کہا لے جاؤ کھا لو۔ اب 60 سال کی عبادت ایک زنا اور گناہ سے شیش ہوئی، صاف ہوئی۔ اس کے بعد اس نے صدقہ کیا، ایک روٹی ایک غریب کو دی، اس نے کھا لی، اور اس ایک روٹی میں اتنا ثواب اللہ نے اس کو دے دیا کہ توبہ کر کے پھر اس نے یہ روٹی صدقہ کی تھی کہ نیکی کا پلہ پھر سے بھر گیا۔ تو اللہ نے یہاں یہ دکھایا کہ نیکیوں کا ثواب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل سے اس نے سچی توبہ کی، گناہ اور زنا کا اثر بھی ختم ہو گیا، اور 60 سال کی نیکی کی اور پھر زنا کر لیا تو 60 سال کی نیکیاں بھی صاف ہو گئی۔ اس لیے یہ سوچ کر آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر میں ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے، اور جب بھی گناہ کا خیال آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہم ہیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے کچھ اور باتیں کی ہیں، وہ کتاب میں ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر آدمی کا عمل اور اس کی بات توڑی جاتی ہے۔ ایک جملہ آدمی نے کہا تھا، سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا، مگر ایک جملے سے بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور ایک تصویر پڑھی اس سے بہت زیادہ ثواب بھی مل سکتا ہے۔ تو زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ نیک کام میں استعمال ہو، بدن کے اعضاء اس لیے دیے ہیں کہ نیک کام میں استعمال ہو، اس لیے نیکی کی جائے، گناہوں کو چھوڑا جائے۔ اگر بات بھی کر رہا ہے اس کا حساب بھی ہوگا، اور حدیث میں ہے، جو آخر میں حدیث آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو بول، دو جملے اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، بڑو بھالو۔ دو بول اور دو جملوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا سمجھتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ ہلکے ہیں۔ عربی الفاظ جو ہیں وہ کچھ موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہے، جیسے ہندی میں بھی ہے، عربی میں ایسے الفاظ کم ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہیں۔ تو ہر زبان میں کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یہ جو تسبیح ہے اس میں سارے حروف اچھے ہیں، نرم ہیں، ان میں کوئی گڑبڑ بولنے میں نہیں ہوتی، چھوٹے جملے ہیں، آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اتنا وزن اس کا ہے کہ ترازو میں یہ بڑے بھاری ہو جائیں۔ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ ان دو باتوں کا وزن ترازو سے بے شمار ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی نماز پڑھے گا وہ بھی تولا جائے گا، تسبیح پڑھے گا وہ بھی تولا جائے گا، جو بھی بولے گا اس کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ کے دربار میں ہر چیز کا وزن ہے، ہر چیز کا حساب ہے۔ ہاں، انبیاء ان کی نیکیاں غالب ہی غالب ہوتی ہیں، گناہ وہاں نہیں ہوتا، ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بلا حساب جنت میں جائیں۔ اسی طرح 70,000 ایسے آدمی ہیں جو بہت زیادہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ 70,000 آدمی بھی بلا حساب جنت میں جائیں۔ اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ ان 70 میں ہر آدمی کے ساتھ 70,000 بھی ہوں گے، اس طرح کی اور روایت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ
لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر۔ لیکن وہ لوگ